سفر المظفر کا مہینہ جاری ہے۔ سفر المظفر میں عموماً لوگوں میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات اور غلط نظریات پائے جاتے ہیں۔ کوئی اس میں کس طرح کی بدشگونی لیتا ہے، کوئی کس طرح کی بدشگونی لیتا ہے۔ تو اسلام میں نیک فالی اس کا تو تصور ہے، بد فالی کا تصور نہیں۔ بد فالی کیا چیز ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ سوچ ہوتی تھی یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ وہ صبح سویرے اگر کسی کام کو جا رہے ہیں اور بلی نے راستہ کاٹ دیا، یعنی آگے سے گزر گئی، تو وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے، واپس آ جاتے تھے۔ اگر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو سفر کا ارادہ منقطع کر دیا، کس لیے کہ جی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، اب اس کام میں رکاوٹ آئے گی یا اس کام میں پریشانی آئے گی یا سفر اچھا نہیں گزرے گا۔ کسی سے دودھ گر گیا، اتفاقاً گر گیا، غلطی سے گر گیا، تو اب وہ اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ یہ کام اب صحیح نہیں ہوگا یا آج کا دن ہمارا اچھا نہیں گزرے گا۔ کسی سے تیل گر گیا تو وہ اس سے یہ بدشگونی لیتے ہیں کہ آج کوئی گھر میں مصیبت آئے گی۔ آج بھی غیر مسلموں میں خاص طور پر اس طرح کی بدشگونیاں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے جو ایسے مسلمان ہیں جو علم دین سے ناواقف ہیں، تو ان میں بھی ایسی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ خصوصاً شادیوں کے حوالے سے یہ غلط فہمی بہت پائی جاتی ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر میں کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا سفر، سفر کچھ نہیں ہے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے دن ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے مہینے اور سال ہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی۔ منحوس بندے کے گناہ ہوتے ہیں، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، تو ہم وہ چھوڑتے نہیں ہیں اور جو کرنے والے کام ہیں وہ کرتے نہیں۔ ہر نیکی برکت کا باعث ہے اور ہر گناہ بے برکتی اور نحوست کا باعث ہے۔ نہ تو کوئی بندہ منحوس ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی سال منحوس ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی جب کوئی بات ہو جائے نا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جس میں ہمیں ذہن میں یہ آئے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ برا ہو جائے گا یا ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ آئیے حدیث پاک سے ہم یہ تعلیم لیتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا درس ہے۔ حضرت عروہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس شگون کا ذکر ہوا، یعنی اچھا شگون لینا اور برا شگون۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک فالی اچھی چیز ہے اور وہ مسلمانوں کو کسی کام سے نہ روکے۔ جب تم کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھو تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کرو، یعنی کوئی ایسی چیز دیکھو کہ دل میں خیال آئے کہ اب یہ کام ٹھیک نہیں ہوگا یا یہ والا معاملہ اچھا نہیں ہوگا، ایسی کوئی بات ہو، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی بھلائیاں عطا کرنے والا نہیں اور تیرے علاوہ کوئی برائیاں دور نہیں کرتا۔ نیکی کرنے اور برائی سے بچنے کی قوت تیری توفیق سے ہی ہے۔ یعنی اگر برائی آنی ہے تو وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ یا اللہ برائی کو تو ہی ٹال سکتا ہے، اس برائی کو دور کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا۔ بھلائی تو ہی عطا کر سکتا ہے، یا اللہ اپنے کرم کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کی نظر فرما دے، تو
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا۔ البتہ یہ ہے کہ کسی چیز سے پریشان ہو کر اس سے ہمیں بدشگونی نہیں لینی چاہیے، خصوصاً ان ایام میں جو کہ عوام میں مشہور ہیں، جیسے سفر مظفر کا مہینہ ہے یا منگل والا دن ہے۔ خاص طور پر منگل والے دن کو بھی لوگ اس طرح کی جو ہے نا وہ سوچ رکھتے ہیں، منگل والے دن کوئی کام نہیں کرتے، سفر میں نہیں جاتے اور کوئی کام شروع نہیں کرتے، طرح طرح کے خیالات پائے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان خیالات کی کاٹ کرنی چاہیے۔ دین اسلام میں بدفعلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، دین اسلام ہمیں اچھا شگون مراد لینے کا جو ہے وہ درس دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر برائی سے محفوظ فرمائے اور بھلائیاں اللہ تبارک و تعالی ہمارا مقدر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔